ٹی ٹی وی میں مجاہد ولوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور بہرحال کرکٹ کے حوالے سے بہت بڑی خبر اس لیے کہا جائے گا کہ اس کا خالی کرکٹ سے تعلق نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں بھی ہماری دو بڑی پارٹیاں اپنی جنگ لڑ رہی ہیں۔ سیٹھی صاحب آؤٹ، بڑے بڑے منصوبے تھے ان کے، بڑے دعوے تھے، اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے اور پھر انڈیا کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن جو بیک گراؤنڈ میں رہنے والے ذکا اشرف نے ہاتھ دکھایا، اور یقیناً اس میں ان کے جو سرپرست اعلیٰ کا بڑا اہم کردار تھا، یعنی زرداری صاحب کا۔ آج جو سیٹھی صاحب کا جو ہے جو ٹویٹ ہے، بڑا یعنی بڑے محتاط الفاظ میں لکھا ہے، لیکن انہوں نے یہ محفوظ کر دیا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ زرداری اور شریف کی لڑائی میں میں اس کا شکار ہونا نہیں چاہتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بڑا انہیں بیک فٹ پر آ کر اس مرحلے پر کھیلنا پڑا۔ ان کو توقع اور امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی ان کی مخالفت میں اتنے آگے تک جائے گی۔ ویسے ذکا اشرف صاحب اور ہمارے سیٹھی صاحب کی سن 12-13 میں عدالتی جنگ ایک طویل چلتی رہی، کبھی وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، عدالت نکالتی رہی، کبھی سیٹھی صاحب باہر ہو جاتے تھے۔ ذکا اشرف صاحب نے بھی بہرحال 2012 میں انڈیا کا میچ کھیلا، اور دیکھیے اس کے ساتھ ہی کہ کل ہی ہمارے پروگرام میں منسٹر جو تھے کھیل اسپورٹ، انہوں نے وعدے کر دیا تھا یعنی 21 جون آج یہ جو آنے والا دن جو ہے وہ سیٹھی صاحب کا آخری دن ہوگا، مزاری صاحب نے کہا تھا۔ مجاہد صاحب آپ کو عرض کر دوں، اٹ از دا انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا لیڈرشپ، جو گورنمنٹ ایسی لیڈرشپ کی بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات پہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے آپ کے اس میں عرض کیا کہ جس کے پاس جون سی منسٹریز ہیں ادھر لیڈرشپ کی مرضی کے بندے اپوائنٹ ہوں گے۔ تو سیٹھی صاحب ٹیمپرری آئے تھے 2014 کو جب کانسٹیٹیوشن بحال ہوا، اس کے بعد لیڈرشپ نے اپنا شو کیا کہ جو آئیں گے ہماری طرف سے ذکا صاحب کا نام ہے، اور یہ پی ایم ہاؤس کو بھی کنوے کیا گیا ہے اور پی ایم صاحب کو بھی کنوے کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ذکا صاحب نیکسٹ چیئرمین آف پاکستان کرکٹ بورڈ کے۔ ہمارے ساتھ عالیہ رشید صاحبہ ہیں، اسپورٹ پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، اور میں ایک عرصے سے ان کو سن رہا ہوں، بلکہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی اس جگہ ان میں کیا دخل اندازی کرتے ہیں تو ان سے رہنمائی لیتا ہوں۔ شکریہ عالیہ، آپ نے وقت نکالا، اور میں نے کہا ہمارا میدان دوسرا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں والا کام تھا اس میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کل مین خبریں، مین اسٹریم اینکر بھی اس میں آ گئے، پوری سیاست لگتی ہے کرکٹ سے زیادہ۔ یہ جو مارکا ہوا اس کو آپ غالباً یہی کہیں گی کہ یہ سیاست کی جیت ہے، کرکٹ کی نہیں، عالیہ؟ جی بالکل، پہلے تو آپ بالکل یہ مت کہیے، شرمندہ مت کیجیے یہ کہہ کے کہ آپ ہم سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں، ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے تجربے کے آگے۔ لیکن آپ نے وجہ فرمایا کہ اس وقت یہ کرکٹ سے زیادہ پالیٹکس کا ایشو ہو گیا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کی جو کرکٹ ہے یہ کبھی بھی سیاست سے آزاد نہیں ہو سکی ہے۔ ہمیشہ سے چونکہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ اپنا بندہ لانا چاہتی ہے ایسی کی پوسٹ پہ جہاں پہ بہت زیادہ ایک پاور آپ کو مل جاتی ہے، آپ کو ایک تھوڑا سا ایک طرح کی چودراہٹ آپ کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا بندہ، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا بندہ وہاں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال افسوسناک سچویشن ہے۔ آئی سی سی اس کے اوپر کافی زیادہ آئی سی سی کو اعتراضات ہیں ان ممالک پہ، خاص طور پہ جہاں پہ سیاست کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے کرکٹ بورڈ کے اندر، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، چاہے وہ پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو، ان کے اعتراضات رہے، لیکن ہمارا سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ رمیز راجہ بہت زبردست کرکٹر تھے، آرام سے کام کر رہے تھے، ان کو لایا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد ہی فوراً یہ شروع ہو گیا کہ اب نون کا کوئی بندہ آئے گا، تو پھر ایک دن سیٹھی صاحب اور ان کا جو ٹیم تھی وہ اچانک جو ہے وہ آ گئے۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے اس وقت جو آپ نے ابھی فرمایا، جس طرح سیٹھی صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے رات کو، بالکل کہ وہ اس میں نہیں آنا چاہتے کہ دو بڑی پارٹیوں کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو۔ معاملہ یہاں تک اتنا سنجیدہ ہے کہ جو پارٹی کے قائدین ہیں وہ اپنے ہی بندے کو وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو کرکٹ کے لیے تو یہ بدقسمتی ہے، ایمانداری کی بات یہی ہے، اور ادروائز ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں
ذکا اشرف صاحب کا اعتراض ہے یا نجم سیٹھی صاحب کا اعتراض ہے، ہرگز نہیں. وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اور ذکا اشرف صاحب تو ظاہر ہے وہ بھی پہلے سرو کر چکے ہوئے ہیں، اور بڑا اچھا ان کا ٹینور رہا ہے، بڑی سمجھ ہے ان کو، کارپوریٹ کلچر کے آدمی ہیں. تو اور یہ بھی کارپوریٹ کلچر کا حصہ ہے، جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ چلتا ہے اس طرح سیٹھی صاحب کے بہت انہوں نے اچیو کیا ہے. لیکن عالیہ ایسا نہیں ہے عالیہ کہ جیسے رمیز راجہ صاحب آئے تھے اور ایک عرصے سے عام طور پر لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب مثلا جو سیاستداں ہیں، سیاست کی الگ فیلڈ ہوتی ہے، انڈسٹریلسٹ ہے اس کا ایک الگ تجربہ ہوتا ہے، اسپورٹ ایک الگ دنیا ہے اس کی الگ ہوتی ہے. تو جو ایک آزمودہ کار جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں، جو اور دنیا میں بھی کہتے ہیں، وہ ایک زیادہ اچھا چلاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی صرف اس کو کاروبار بنا، اگر یہ سمجھیں کہ جی پیسہ کمانا ہوتا ہے، پیسہ لانا ہوتا ہے، یہ کچھ ایک تاثر دینے کی کوشش کی اور اس میں کام سمجھے. لیکن بہت ان سیریمونیل انداز میں رمیز راجہ کو جو نکالا، اور نکالا بھی اس لیے کہ ہمارے لیے تو خیر بہت میرے سیٹھی صاحب سے نیاز مندی کے تعلقات ہیں، بہت یعنی ایسے جس طرح جب نکالا گیا پھر آپ نے ان کی تلخی بھی دیکھی تھی رمیز راجہ صاحب کی چاہ رہی، تو غالباً سیٹھی صاحب بھی کوئی بہت ہی یعنی جسے میں کہتا ہوں صاف و شفاف طریقے سے نہیں آئے. جی وہ تو پھر آپ اس طرح تو دیکھیں تو پھر کوئی بھی صاف و شفاف طریقے سے ایسا نہیں آتا. مگر جو بات آپ نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کے بھی دو پہلو ہیں، کیونکہ کرکٹر ہو اور ایسا کرکٹر ہو جو ایجوکیٹڈ ہو، جو کہ کارپوریٹ کلچر کو سمجھتا ہو اور ڈیل کر سکتا ہو آئی سی سی کے ساتھ، دوسرے کرکٹ بورڈ کے ساتھ، گوروں کے ساتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے. تو رمیز راجہ اس وجہ سے بڑے آئیڈیل تھے کہ وہ گیم کی چیزوں کو بھی سمجھتے تھے. وہ اس چیز پہ کوشش ان کی ہوتی تھی کہ پیسہ جو ہے، انویسٹمنٹ جو ہے، وہ پلیئرز کی بینیفٹ کے لیے استعمال ہو، کرکٹ کے فروغ کے لیے استعمال ہو. اور اسی طرح ورنہ کیونکہ اس کو آپ ایک وہ نہیں بنا سکتے. دیکھیے نا، بہت سارے کرکٹرز ہیں وہ بالکل دفتر میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے بات کرنی ہے، کس طرح ہم نے چیزیں مینیج کرنی ہے. تو یہ بھی آرگنائز کرنا ہے کتنی بڑی آرگنائزیشن کو، یہ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنی ہوتی ہے، آپ کے کرکٹ بورڈ سے ادروائز بہت ضروری تعلقات آپ نے رکھنے ہوتے ہیں. مشکل سچویشن جیسے انڈیا کے خلاف سیریز، مجھے یاد آیا کہ ذکا اشرف صاحب کے دور میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہوئی تھی کہ انڈیا سے جو ہمارے بائی لیٹرل سیریز تھی وہ اوپن ہو گیا تھا آفٹر بامبے اٹیک. وہ ہمارے ساتھ نہیں کھیل رہے تھے 2008 کے بعد. تو اس میں پاکستان نے مصباح الحق کی قیادت میں انڈیا میں جا کے ون ڈے سیریز جیتی تھی. تو وہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی تھی. تو ایسی یہ سارے پہلو ایسے ہیں جن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے جب آپ اس پوسٹ پہ جاتے ہیں. تو مگر سچویشن یہ ہے کہ میری تو ریکویسٹ ہوگی تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، کہ خدا کے لیے آپ کرکٹ پر رحم کریں اور اس کو پالیٹکس سے آزاد کریں. کیسے عالیہ کیسے رحم کریں؟ پاکستان کا چوتھا مالدار ترین ادارہ ہے، اس کے ذریعے آپ جتنا اپنے دوستوں کو، اپنے سیاسی وابستگان کو، اپنی فیملی کو، اپنے مخالفین کو، جتنا آپ اس کے ذریعے اوبلائج کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا اس میں کارپوریٹ بھی ہے، اس میں تو رحم کیسے کریں گے، کیسے چھوڑیں گے جو کسی بنی سوری ٹو سے ہمارے جو پولیٹیکل ایسے ہی ہے نا عالیہ. جی بالکل مجاہد صاحب، آپ بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. یہ تو پورے ملک کا ہی ہمارے ہاں یہی حال ہے کہ جہاں پہ ہمارے وسائل ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کھاتے بھی کھل جاتے ہیں. مگر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کنسسٹنٹ آپ کو ضرور رہنا پڑتا ہے. آپ کو مسلسل ہم ہوتا کیا ہے، ہمارا کلچر یہ بالکل ہمارے کنٹری کی طرح ہو گیا ہے بدقسمتی سے، کہ جو آتا ہے وہ اس نے آ کے جو انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہوتی ہیں چیزیں، جو پروگرامز کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دوسرا آ کے اس کو فوراً پھاڑ کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، فارغ کر دیتا ہے، اور وہ اپنا کہتا ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں اب اس کے مطابق چیزیں ہوں گی. تو ہوتا ہی ہے کیونکہ یہ گیم ہے، اور گیم جو ہے وہ ایک دن میں سپر سٹارز نہیں بن جاتے. آپ کو نیچے سے ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے بچوں کی، ینگسٹرز کی. آپ کے انسٹیٹیوٹ تو کوئی ہے نہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس یہ ڈسٹرکٹ لیول کی گیمز ہیں، ریجنز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، پھر پی ایس ایل ہے، پھر ہمارے پاس اس طرح وہاں سے آپ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. تو ایک پورا ایک مرحلہ ہے جس سے گزر کے ایک پلیئر، ایک بچہ جو ہے وہ وہاں اسٹار بن جاتا ہے، شاہین شاہ افریدی یا بابر اعظم بنتا ہے. مگر اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو اس میں چینجز آنے سے اگر تو پالیسیز مینٹین رہیں تو مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جو مرضی لا کے بٹھا دیں بندہ، جو مرضی چیئرمین بن جائے. لیکن چونکہ اس کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. شکریہ عالیہ رشید صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا
اور آپ کو علم ہے علیہ کی گفتگو سے آپ نے سنا ہوگا کہ پورے پس منظر کے ساتھ صرف یہ تبدیلی کو بلکہ کرکٹ کو جس طرح وہ سمجھتی ہیں دیکھتی ہیں، اور یقیناً مستقبل اتنا آسان نہیں ہے ذکا اشرف صاحب کے لیے، کیونکہ جس اسٹیج پر چھوڑ کے گئے ہیں اس وقت ورلڈ کپ اور ایشین کپ ہمارے سامنے ہیں۔ بریک کے بعد آئیں گے تو وہ ٹریجڈی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کا آغاز ہوا ہے۔ بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں حکومتی طور پر، لیکن آپ دیکھیے کہ یونان حکومت سے مجھے لگتا ہے باقاعدہ پروٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا ہے، سارا ملبہ یونانی ڈالا جا رہا ہے کوسٹ گارڈ پر۔ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی میں مجاہد بدوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ 7واں دن ہے، ابھی تک صرف 12 پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ بچے ہیں، باقی 388 کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی یونانی گورنمنٹ سے نہ پروٹیسٹ ہوا ہے، سارا ملبہ کوسٹ گارڈوں پہ ڈالا جا رہا ہے، اور آج تک کوئی بھی نمائندہ پاکستان کا یہ جو اسمبلی کے ارکان، سینٹ کے ارکان ساری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یونان کوئی وہ آسمان کے اوپر ہے جو نہیں گئے وہاں پر؟ میرے ساتھ راجہ اسکندر موجود ہیں، جو لاپتہ نوجوان ہے، اس کے 4 بچے جو ہیں ان کے لاپتہ ہیں۔ راجہ صاحب، آخری بار میں یہی پوچھوں گا کہ ان بچوں سے آپ کا رابطہ کب ہوا تھا راجہ صاحب؟ جو جمعرات والے دن رابطہ ہوا تھا۔ کب رابطہ ہوا آخری بار؟ جمعرات والے دن 12 تاریخ کو۔ کہاں تھے وہ اس وقت؟ جی کہاں تھے وہ؟ سر نا 12 تاریخ نہیں، تقریباً جمعرات، پچھلی جمعرات جو ہے نا جب سفر کیا ہے، جی جمعہ کے دن سفر کیا ہے، جمعرات والے دن بات ہوئی تھی۔ تو انہوں نے، لیکن میں نے کوئی یہ کہتے ہیں یہ لوگ مارچ سے نکلے ہوئے تھے، مارچ اپریل مئی، کچھ کہہ رہے ہیں اپریل میں نکلے تھے کراچی سے، کچھ کہتے ہیں یہ پہلے پتہ نہیں دبئی گئے، دبئی سے مصر گئے، مصر سے لیبیا پہنچے، ایسے ہی ہے راجہ صاحب؟ نہیں سر، یہ فیصلہ باد سے گئے، یہ ایف آئی اے والے پیسے لیتے ہیں، انہوں نے انہیں بھیجے، لیکن ابھی بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، یہ ایف آئی اے والے ہی پیسے لے کر انہیں آدمیوں کو بھیجتے ہیں، دبئی سے انہیں آگے مصر سے آگے لیبیا گئے۔ نہیں یعنی یہ بائر دبئی کے گئے ہیں؟ جی بھائی، یہاں سے فیصل آباد سے دبئی گئے، دبئی سے آگے گئے، مصر گئے، لیبیا گئے، ایسے ہی پھرتے گئے۔ یہ پاسپورٹ ویزا دبئی کے ساتھ یہ گئے؟ سر کوئی پاسپورٹ کے اوپر کوئی شے نہیں تھی، پاسپورٹ ساتھ میں تھا۔ تو دبئی جانے کے لیے تو ویزا ضرورت ہوتا ہے نا؟ نہیں سر، کوئی ویزا نہیں تھا۔ پھر ایئرپورٹ سے کیسے چلے گئے پاسپورٹ سے؟ پیسے لیتے ہیں، یہ ایف آئی اے والے پیسے لیتے ہیں بابا۔ اچھا، ایف آئی والوں نے پیسہ دیا، پاسپورٹ ٹھپا لگائے بغیر چلے گئے دبئی؟ سر کوئی شے نہیں تھی۔ تو اس وقت آپ نے ان بچوں سے یہ نہیں پوچھا بھائی تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے، اس میں ویزا کہاں ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ سر کسی نے نہیں پوچھا، ٹھیک ہے، فیصل آباد سے یہ نکلے ہیں تو کوئی ویزا نہیں تھا، ایئرپورٹ سے یہ پیسے لیتے ہیں ایف آئی اے والے، تو انہوں نے بھیجا ہے۔ کتنے پیسے آپ 4 بچوں کے دیے ان لوگوں نے؟ بھائی 22 لاکھ روپیہ یہ نہیں دیا نا سر۔ اچھا، تو یہ دبئی میں آپ سے بات کی فون پر انہوں نے؟ نہیں دبئی جب پہنچے ہیں فون نہیں، وہاں اسٹے 2 گھنٹے کی تھی نا، وہاں نہیں، جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں لیبیا میں تو پھر بات ہوتی رہی ہے۔ تو آپ کو پورا یعنی یہ دبئی سے مصر ہوتے ہوئے لیبیا پہنچے ہیں نا راجہ صاحب؟ جی کشتی کے راستے؟ جہاز پر ہی ہے۔ اب یہ آپ کو جو مقامی انتظامیہ والے کچھ کہہ رہے ہیں، ان میں تو حکومت کے لوگ وہاں نہیں جا رہے، کوئی نہیں جا رہا ہے، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آج 5واں چھٹا دن ہے یہ۔ سر حکومت سے تو کوئی آدمی یہاں پر ڈی سی آیا تھا کل، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ڈی این اے کی کروا کر بھیجو تو شناخت ہوگی تو لاشیں مل جائیں گی۔ زندہ تو یہی کہتے ہیں کہ 12 آدمی ہیں ٹوٹل، 2 کشمیر کے ہیں اور 12 پاکستان کے ہیں۔ وہ جو آپ کو یہ، لیکن یہ یقین ہے، لیکن سمندر میں تو اور لاپتہ ہیں ہی کہیں گے نا انہیں، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کچھ نہیں بتاتے یہ کہ جی
سر ان کو خبر نہیں ہے، یعنی جو وزیر داخلہ وہاں کی ہے یعنی یونان کی، اس نے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا. ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہمارے یعنی چاروں آدمیوں سے ایک ادا دو بچیں گے انشاءاللہ. ویسے تو ہماری دعا ہے انشاءاللہ چار بجے. تو راجہ بھائی آخری سوال یہ کروں گا کہ یہ جو جس طرح ایک الگ بات ہے کہ اتنے پریشان تھے، انہوں نے پیسے دیے، یہ کرے کیا، ادھر فیصل آباد میں کوئی نوکری ووکری نہیں، یہ رانا صاحب کی حکومت ہے، اتنی بڑی بڑی اسمبلیوں باتیں کرتے ہیں کروڑوں اربوں روپے کی، تو ان بچوں کو نوکریاں نہیں ملی جس کی طرف جانے پہ مجبور ہوئے. نوکریاں پاکستان میں بابا ملے تو یعنی انسان کو یعنی بغیرتی کرنے کا جی نہیں کرتا، سمندر میں بچوں کو پھینکنے کا جی نہیں کرتا. لیکن یہ تو آپ آئندہ کہیں گے نا کہ چلیں اللہ اللہ کرے آپ کے تمام بچوں آ جائیں، کہ اس طریقے سے نہ جائیں نا، کم از کم سر نہ جائیں گے تو روٹی کدھر سے کھائیں گے؟ کدھر سے کھائیں گے؟ نوکریاں نہیں ہیں، ہم ادھر نہ نوکریاں ہیں نہ کوئی سسٹم ہے، مہنگائی روزمرہ مہنگائی ہو رہی ہے بس. تو یہ جو میں نے پھر آپ سے کہا کہ ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ آپ کے جو 4 جو بچے ہیں ان میں سے ایک نہ ایک جو ہے اس سے انشاءاللہ واپس آئے گا، یا سے زیادہ سبھی واپس؟ یہ وزیر داخلہ وہاں کی جو داخلہ ہے اس نے ابھی تک کوئی بیان یعنی گورنمنٹ نے جاری نہیں کیا، اس پر ہمیں تھوڑا اعتماد ہے، کوئی ایک آدھا یعنی انشاءاللہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. راجہ صاحب انشاءاللہ آپ کے ضرور لاپتہ ہیں مل جائیں، اس لیے کہ سمندر میں ضرور نہیں ہوتا، بعض لوگ نکل جاتے ہیں، کچھ بچا لیتے ہیں، کچھ بعد میں نے دیکھا ہے کہ مہینوں بعد بھی کچھ لوگ جو تھے وہ لوگ بھی نکلے آئے. شکریہ راجہ صاحب. یہ جو ٹریجڈی ہے یہ 400 پاکستانیوں کی ہے، 400 لوگ کم نہیں ہوتے. دنیا کے مہذب ملکوں کا ایک بندہ بھی اگر غائب ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، زندگی سے ہو جائے تو آسمان اٹھا لیتے ہیں. حیرت ہے کہ پاکستان کی حکومت میں اسمبلیوں میں لمبی چوڑی تقریریں ہو رہی ہیں، اپنی مراحتوں کے بل پاس ہو رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے خود ان علاقوں کا بھی، ان یونان جانا کوئی مشکل بات ہے. آپ مجھے کہیں میں بھی ان کو بھجوا دوں، لیکن اس طرح کی بے حسی، اور میں اس سے زیادہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، سفاکی نظر نہیں آتی مہذب ملک میں کہلانے کے لائق اس پاکستان میں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور چودھری پرویز الہی جنہیں جس طرح رکھا گیا تھا، بہرحال وہ اسپیکر بھی تھے، زمین پہ سلایا گیا، پنکھا نہیں چلتا تھا، بہرحال پھر خاندان تو تقسیم ہوا ہی تھا، سیاسی طور پر بھی بڑے صدمات کا شکار تھے. لیکن کل چودھری شجاعت جیل سے ان سے ملے، اور اب کہتے ہیں کہ جی ان کی ضمانت ہو گئی، رہائی کا پروانہ ملنے والا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف ارسلان بھٹی ہیں. بھٹی صاحب، یا اس بات کا آپ کو یقین ہے کہ آج شام تک رہائی ہو جائے گی چودھری پرویز الہی کی؟ جی بہت شکریہ بریلوی صاحب. بالکل جی، 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کی رہائی جو ہے وہ کہا گیا ہے، جج نے عدالت نے حکم دیا ہے. ابھی مچلکے جو ہیں وہ تیار کر کے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچائے گئے. گو کہ ٹائم چونکہ ویسے تو ختم ہو جاتا ہے مغرب کے بعد عمومی طور پر، لیکن چونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے اور وہ ظاہر ہے کوئی عام آدمی تو ہے نہیں، تو اس لیے ان کے لیے جو ہے وہ مچل کے تھوڑی دیر کے بعد داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی رہائی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا. گزشتہ روز ہی جو ہے چودھری شجاعت صاحب اور چودھری صالح حسین جو ہے وہ ملے تھے، جس کے بعد جو ہے اسپیشل طور پر جو ہے وہ آئی جی پریزن ان کو یعنی جیل خانہ جات ان کو لے کر گئے تھے، اور اس کے بعد ان کو کوئی بات چیت ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، حکومت سے بات کی اور متعلقہ اداروں سے بات کی، جس کے بعد یہ رہائی جو ہے آج ممکن ہو جائے گی اب سے 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اندر. جی تو آپ کو ایسا لگتا ہے اس رہائی کے نتیجے میں کیا چودھری پرویز الہی جو جس طرح میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، خاندانی رشتہ تو بحال ہو جائے گا، لیکن سیاسی وابستگی بھی واپس ہو جائے گی ان کی کاف لیگ کے ساتھ؟ جی، چونکہ بات یہ ہے جی کہ چونکہ سیاسی وابستگی بھی بحال ہوگی. چودھری پرویز الہی کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے چودھری پرویز الہی جو ہیں آئندہ 1 سے 2 روز یا 3 روز میں جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے. اور اس حوالے سے یہ بھی بات کہا جا رہا ہے کہ چودھری شجاعت جو ہے انہوں نے ان کو منایا ہے کہ جی ہم اکٹھے تھے، اکٹھے رہنا چاہیے، ہماری بھلائی اور ہماری جو بقا ہے، سیاسی جو بقا ہے آنے والے دنوں میں وہ اسی میں ہے کہ ہم اگر اکٹھے رہیں. تو اس لیے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو منائیں گے، اور چودھری شجاعت صاحب بھی مانیں گے. اور ظاہر ہے چودھری لیکن آپ کو شجاعت بھٹی کی صاحب بات پتہ ہے نا، بھٹی صاحب نہیں ہے. جتنی تلخیاں پچھلے 1 ڈیڑھ 2 سال میں ہوئی ہیں، اس کے بعد کیا پرویز الہی شریفوں کے پاس جائیں گے؟
جی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے ہی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ طے کیا تھا. کچھ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ریلکٹنٹ تھے چودھری شجاعت اپنا میاں محمد شہباز شریف جو ہے پارٹی میں ان کی لینے میں. لیکن اب چونکہ برف کافی حد تک پگھل گئی ہے اور ساری جانب سے برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور نئی پارٹیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ اس حوالے سے جو بھی کریں گے وہ چونکہ ظاہر ہے بات چیت طے ہوئی ہے تو چودھری پرویز الہی کی رہائی کا عمل جو ہے وہ ممکن ہو رہا ہے. ادروائز یہ بھی تھا جی کہ شاید ان کو اینٹی کرپشن میں یا کسی اور کیس میں اینٹی کرپشن کے ادارے جو ہیں جس طرح رائے ممتاز جو ہیں سیکرٹری پنجاب اسمبلی ان کو بھی جو ہے وہ ابھی ہمیں ارسلان بھٹی صاحب ہمیں بتا رہے تھے، کیونکہ جیل کے قریب آپ کو علم ہے کہ سگنل اس طرح نہیں آتے، لیکن ان کا کہنا کہ جو کل ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد گلے شکوے خاندانی طور پر بھی اور ایک حد تک سیاسی طور پر بھی کوئی دو رائے ایسی راہ نکالی جا رہی ہے جس سے یہ خاندان اکٹھا ہو جائے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ سلوک ہوا وہ ہم نے اسکرینوں پر بھی دیکھا، خود چودھری شجاعت نے دیکھا کہ پیر سوجے ہوئے تھے، بولنے میں اٹھنے میں چلنے پھرنے میں دقت آ رہی تھی. اور عالم اور جو 50 سال کی رفاقت ہے چودھری شجاعت پرویز الہی کی، جو اب دیکھیں اس میں یہ رفاقت سیاسی جیت میں چودھری شجاعت کے ہوتی ہے یا چودھری پرویز الہی اپنی جگہ ڈٹے رہیں گے، یعنی تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. میں نے کیونکہ مجھے کیمرے کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کے وقت نہیں، کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لے لیں.